نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا آنے والا کل آج سے بہتر نہیں ہے تو اسلام تمہیں سمجھ نہیں آیا. مفہوم بتا رہا. That's the problem. اور ہم تو زیادہ ایموشنل بلیورز ہیں نا. کرسچن اتنے ایموشنل بلیورز نہیں ہیں اپنی کتاب کے کہ دنیا نہیں دین کا مطلب دنیا نہیں ہے, کیونکہ دنیا تو ان کو چاہیے تھی نا. It was a political game somebody played with us. پوچھ کے دیکھیں, دنیا میں کسی عالم سے پوچھ کے دیکھیں اس وقت. ایک سوال آپ کو بھی بتاتا ہوں, سوال کیمرے میں بتاتا ہوں. کیا قرآن پاک میں تحقیق کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا نہیں؟ As a Muslim man, اللہ تعالیٰ نے نا دو کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, ہم نے دونوں ڈیفائی کر دی. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا آنے والا کل آج سے بہتر نہیں ہے تو اسلام تمہیں سمجھ نہیں آیا. مفہوم بتا رہا. You're not into the game of Iman if you're not improving every day. Okay? That was progress, the definition of progress. سائنس کیا کرتی ہے؟ اب UET میں نا What is آپ لوگوں کے سینٹرل ڈسکشن میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ سینٹرل ڈسکشن میں مجھے بھی مولوی صاحب ملے, بڑے جید, بڑے مشہور, نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سر آپ یہ سائنس اور آسمان, 7 آسمان نکال رہے ہیں ذوالقرنین کے, تو ٹریجیکٹریز نکال رہے ہیں, معراج کے اوپر آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں, اور سورہ معارج کے اوپر, سورہ تکویر کے اوپر آپ نے ہگز بوسن شروع کر دیے ہیں. اس کو نہیں پڑتا ہگز بوسن کا. میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں کو کیا, کہاں, کس جگہ پہ ان کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ذوالقرنین گیا بھی تھا یا سماوات کی بات ہو بھی رہی ہے؟ تو یہاں تک گر چکا ہے مسلمان, ایسے آسمان سے پھینکا گیا ہے. یہ مائیکل فیراڈے سوچتا نا تو آج یہ مائک بھی نہ چل رہا ہوتا. ہم باہر ٹاٹوں پہ بیٹھ کے اوپر ایک دوسرے کو درس دے رہے تھے, بھلا کیا بیٹا امی کی خدمت کیا کرو, ابو سے شائستہ بات کیا کرو, اور یہ جو بم اوپر چل رہے ہیں اس میں ہماری بچیاں مر رہی ہیں, چپ کر کے بھاگ جایا کرو. اس وقت یہی حالات ہونے تھے نا ہمارے. We use their instruments, but they use our concepts. They use the energy that we gave them. They use the energy the Quran was propelling inside the Muslims of the early age. پوچھ کے دیکھ لیں آپ, جھوٹ وہ بھی نہیں بولتے, احسان فراموش نہیں ہے وہ. They say we owe everything to Khwarizmi. We owe everything in biology to Ibn Hisham and Ibn Sina. They say it. I'll tell you, جب وہ سینٹرل ڈسکشن میں قرآن تھا تو مسلمان پش کر رہے تھے. جب بائبل آئی تو کیمبرج نے پش کیا. The biggest believers, staunch Christians, invented, discovered, most of whatever we're using right now. Isaac Newton اپنی بلیف تر و تازہ کر رہا تھا بائبل کی تھرو فزکس, ان ہز اون ورڈز. I didn't say it. So جب تک قرآن مسلمانوں کا پش کر رہا تھا, مسلمان انوینشن کر رہے تھے, پروگرس کر رہے تھے. وہ کرٹیکل انرجی چاہیے ہوتی ہے. جب تک بائبل پش کر رہی تھی وہ کر رہے تھے. اب ہم دونوں نے وہ دونوں کتابیں نکال لی تو کوالٹی ایسے نیچے آ گئی. That's the problem. اور ہم تو زیادہ ایموشنل بلیورز ہیں نا. کرسچن اتنے ایموشنل بلیورز نہیں ہیں اپنی کتاب کے. یہ ہم نے بھی یہی کیا. وہ 2 نمبری جو انہوں نے کی تھی اپنی کتاب کے ساتھ ہم نے بھی کر دی کہ دنیا نہیں دین کا مطلب دنیا نہیں ہے, کیونکہ دنیا تو ان کو چاہیے تھی نا. It was a political game somebody played with us. It was played in the times of Umayyads. We rewrote our scriptures, literally rewrote bit by bit every part of our scriptures. Of course it took time for us to really go into it. اب تو ہم پوری طریقے سے آدھے مسلمان ہوں گے. پورا قرآن بھی جس اینگل سے ہی ہمیں دیتے ہیں, پورا قرآن بھی پڑھ لوں گا تو آدھا مسلمان بنوں گا. ہمیں قرآن پاک کیوریس کر نہیں رہا. کیوں؟ کہ انکل نے جو مطلب لیا تھا میں نے وہی لینا ہے. پوچھ کے دیکھیں, دنیا میں کسی عالم سے پوچھ کے دیکھیں اس وقت. ایک سوال آپ کو بھی بتاتا ہوں, سوال کیمرے میں بتاتا ہوں. کیا قرآن پاک میں تحقیق کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے یا نہیں؟ جواب دیکھنا مدرسے مسجد سے کیا آئے گا. یہ آپ لوگوں کے سر پہ آ گیا. اب جواب ہے جی بند ہو چکا ہے. قرآن میں اب تحقیق نہ کر لینا, یہ جواب آئے گا آپ کو. نعوذ باللہ. یہ ہے وہ آپ کا آنسر. 1000 سال سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. یہ 2 چیزیں کپل کرنی پڑیں گی. فلسفی کی تحقیق ہے, ہاں جی ہے, میرا تو ایمان ہے قرآن پہ تحقیق قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی. یہ کوئی انسانی کتاب ہے
جس اینگل سے کھولو گے تھیورمز نکلیں گے، اس میں سے ڈیپتھ نکلے گی. مگر ہم نے کیا کیا؟ بس قرآن کا مطلب ہے کہ وہ ٹربن پہنی ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس دیٹس اٹ. یہ قرآن یہ سکھا رہا ہے. دیٹس دا ایکسٹینٹ آف قرآن، اور کوئی تحقیق نہیں ہے. سو انڈرسٹینڈ، یہ آپ لوگوں سے چھینی گئی ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ جنت کے اعلیٰ درجے ملیں گے اگر آپ نے فزکس کے یہ تھیورم یا گاؤسین ایکویشنز پروو کر دیں، تو آپ کی انرجی کی پتہ بچے بچپن سے تیاری کریں گے اس کی. 30 سال میں وہ پروگرس آئے گی کہ سب سے بڑا ثواب ہے دنیا میں انسانوں کو اللہ کی نشانیاں دکھا کے پروگرس کی طرف لے کے جانا. ٹی وی بنانا ہے، ریڈیو بنانا ہے کہ نہیں، انسانی پروگرس بناتا ہے. یہ تو ہمارے نخرے اور چسکے ہیں نا کہ ہم اپنی آسائشیں کر رہے ہیں. پرپز یہ نہیں اس کا. ابھی بھی دیکھ لیجیے جدھر تک انٹرنیٹ ہے نا دنیا میں، میپ دیکھ لیجیے گا، ادھر پروگرس ہے، خوشحالی ہے، ایفلوئنس زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے. جدھر انٹرنیٹ ہے، من نقشہ دیکھ لیں. انٹرنیٹ کہاں سے آئی؟ سوچیں. وہی 2 نام آگے میرے ذہن میں دوبارہ، میکسویل اور فیراڈے، ورنہ انٹرنیٹ ہی نہ ہوتی. پروگرس کی بیسس کہاں سے آ رہی ہے؟ جن کو پتا بھی نہیں تھا کہ انٹرنیٹ نے آنا ہے. It takes just 2 generations, man. 2 generations. That's why I am hopeful when I come to UETs and PIAS and, where I expect کہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو قرآن پکڑا دیا نا میں نے، انہوں نے لے کے جانا انشاءاللہ مسلمانوں کو آگے. Because the masjid has fallen, boys and girls. Leave no doubts, the masjid has fallen. You are supposed to pick it up. اگر آپ نے نہ اٹھایا، انہوں نے تو سائنس نہیں پڑھنی. آپ کے تو گھروں میں قرآن پڑھا ہوا نا، ان کے گھروں میں فزکس نہیں پڑھی ہوئی، ان کے گھروں میں میتھمیٹکس نہیں پڑھی ہوئی. Okay, I hope you get this. You need to change it. Daddies and mommies are not going to change it. امی ابو نے نہیں بدلنا. میں قسم اٹھا رہا ہوں نہیں بدلنا. ان کی عمریں نہیں ہیں، انرجی نہیں ہے ان کے اندر. نیت ہو بھی تو آپ کے پاس دونوں چیزیں، عمر بھی، انرجی بھی. عمر کا مطلب ہوتا ہے جتنا مرضی رسک لو نہ رسک، فیل ہو جاؤ کوئی بات نہیں. وہ رسک نہیں لے سکتے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ ابھی رسک لیں گے تو اسٹرکچر ٹوٹ جائے گا، ڈومیسٹک اسٹرکچر ٹوٹ جائے گا. a lot of other problems are going to come in. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا ابھی. You nothing to lose, just jump. ابھی بتا رہا ہوں، آپ نے نہ کیا، بعد میں پھر کسی کو بلیم کرنے کے قابل نہیں آپ. I'm assuming you are still in your 20s right now. آپ لوگوں کی عمریں 20، 21، 22 ہی ہے نا، 23 ہے نا. کوئی 30 سال کا تو نہیں ہے ادھر، 40 سال کا. ایکسیپشن نہیں، میں جنرل ایوریج پوچھتا. اوکے، آئی ہوپ ایوری بڈی گیٹس دس. دس از اے سیریس میٹر. میں بتاتا ہوں بھی سیریسنس، مجھے بھی پتہ نہیں ہے باقی کے سوال کیا ہیں، بٹ آئی ایم گونا کم ٹو دی موسٹ سیریس پوائنٹ ٹوڈے انشاءاللہ. السلام علیکم، دس از می فیض عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ 2 باتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی از سیئنگ کہ واٹ از ریئل ڈیفینیشن آف پروگرس کی اصل تعریف کیا ہوتی ہے. دیکھیں، ہمیں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ویسٹ کو اتنا زیادہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور میٹیریلسٹک چیزوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے ہمارے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ریئل ڈیفینیشن آف پروگرس، ریئل ڈیفینیشن آف سکسیس سے دور جا چکے ہیں. اور سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہمیں اسلام دیتا ہے وہ ہمیں ہمارے تک اپروچ ہی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ہمارے ٹیچرز کے تھرو، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اس چیز کو اتنا زیادہ بلر کر دیا جاتا ہے کہ ایک بچہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اچھے مارکس گین کر لوں گا، اگر میرے پاس مٹیریلسٹک ورلڈلی سینس میں دیکھا جائے میرے پاس زیادہ چیزیں آ جائیں گی اور میرے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو میں ان اے سینس میں کامیاب ہوں. ویسٹ کی طرف سے یہ سکسیس آف ڈیفینیشن دی جا رہی ہے، مگر اکارڈنگ ٹو اسلام ریئل ڈیفینیشن آف سکسیس یہ ہوتی ہے کہ آپ اسلام کے لیے کچھ ایسا کر کے جائیں، اگر آپ مر بھی جائیں نا تو وہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. بس مفت میں نہ مر جانا. اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ ایسا ضرور کر کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ چیز دوسروں کو فائدہ دے. اور یہ ڈیفینیشن آف سکسیس ہوتی ہے
کہ آپ اللہ کو خوش کر کے جائیں. اور جو دوسری بات شیخ اس ویڈیو میں ایڈریس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن میں تحقیق کرنا سٹارٹ کریں. دیکھیں ہمارے مدرسہ سسٹم سے، ہمارے علماء اکرام سے ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہے کہ بس ہم قرآن میں ہم ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ویسٹ کو دیکھا جائے وہ اسی فلسفی کو فالو کر کے وہ دیکھیں کہاں پہ چلے گئے ہیں. انہوں نے بے شک انہوں نے قرآن کو ڈائریکٹلی نہیں پڑھا، مگر وہ انجیل، تورات، ان سب چیزوں کو جو بھی ابھی تک ان کے ہاں محفوظ ہیں وہ انہی چیزوں کو فالو کر کے کہاں پہ چلے گئے ہیں. اور اگر سائنس کا دیکھا جائے تو قرآن میں سب سے زیادہ سائنس کے وہ چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ نے ٹائم ٹریول کرنا ہے، بلیک ہول کے بارے میں جاننا ہے، تو سورہ کاف کے علاوہ کوئی آپ کو اور سورس نہیں ملتا ہے جو چیزوں کو اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر کے دکھاتا ہے. قرآن کو ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ قرآن کو جسٹ ایز اے بک لے کے چلیں گے جو آپ کی زندگی میں سکون لے کے آئے گا اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نیند آنا سٹارٹ ہو جائے گی، تو پھر آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ آئنسٹائن بن سکتے ہیں یا آپ اسلام میں کچھ سم تھنگ بگر چینج لا سکتے ہیں اور دنیا کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دنیا کو انفلوئنس کرنا ہے تو فرسٹ آف آل اپنے نبی کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، تب جا کے آپ کے اندر وہ سینس آف اچیومنٹ ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ دوسروں کو انفلوئنس کرنا سٹارٹ کر دیں گے. جہاں پہ آج ہمارے اسکولنگ سسٹم میں دیکھا جائے تو نیوٹن کے قانون پڑھائے جاتے ہیں اور ویسٹ کو اتنا زیادہ اگین وہی بات انجیکٹ کیا جاتا ہے. آپ وہ شخص بن سکتے ہیں جو 2 جنریشن کے بعد، 3 جنریشن کے بعد کوئی بگر چینج لا سکتے ہیں. تو یہی ساحل سر کا بھی موٹو ہے کہ اسلام میں سائنس کو ڈھونڈیں. یہ نہ کریں کہ اسلام ایک الگ چیز ہے اور دنیا از سم تھنگ ڈفرینٹ. دین اوور دنیا لے کے آئیں، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بنیں، تبھی جا کے آپ کوئی سالڈ چینج لا سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، شوگر کوٹڈ اسلام لے کے آ جائیں گے، تو نتھنگ سالڈ کین بی ڈن.